بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ٹیل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قدرت کے ایک ایسے حیران کن کرشمے کے بارے میں جس نے حال ہی میں آدھی دنیا کو چوکنا کر رکھ دیا ہے، جن میں زیادہ تعداد عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، جو کہ اس خبر کو لے کر نہایت ہی متجسس اور متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ خبر موصول ہوئی ہے کہ دریائے اردن، جو کبھی عیسائیت کی پہچان اور لاتعداد عیسائی برادریوں اور خاص طور پر کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا، آخرکار سوکھ گیا ہے۔ عالمی میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی اس رپورٹ نے اس دریا کی تاریخی اہمیت ہونے کی وجہ سے عوام میں ایک بے چینی کو جنم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کے سامنے آتے ہی سائنسدانوں میں ایک طرح کا عالمی تجسس اور مقامی آبادی اور عالمی برادری میں گہری تشویش کو بھی جگہ دیا گیا ہے۔ دریائے اردن کے خشک ہو جانے کی خبر سے ایک نہایت ہی خوفناک چیز کے بارے میں پردہ فاش ہوا ہے، جس نے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بدترین خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین، اس تاریخی دریا کے خشک ہو جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور عیسائی ماہرین کے نزدیک انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے اس خوفناک دریا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، دنیا بھر میں عیسائیت کے پیروکاروں کے لیے دریائے اردن ایک اہم تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ عیسائی اس مقام سے ایک خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بپتسمہ کی رسم ادا کی گئی تھی۔ بپتسمہ عیسائیوں کے ایک ایسی رسم ہے جو دنیا میں آنے والے ہر نئے انسان کے لیے ادا کی جاتی ہے، جس میں نومولود کے سر پر یا پورے جسم پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ روایتی طور پر ایسا 3 مرتبہ کیا جاتا ہے تاکہ نیا آنے والا انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کا ایک پرامن آغاز کر سکے۔ یہ رسم ایک طرح سے عیسائیت کی مہر لگانے کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بپتسمہ کی رسم کے دوران اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر خدا کی دی ہوئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ چنانچہ دریائے اردن کا پانی اور وہ مقام عیسائیوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جسے عیسائیت میں موجود تمام مقدس پانیوں کا منبع سمجھا جاتا ہے، اور صدیوں سے دنیا بھر کے عیسائی زائرین اس دریا کی زیارت اور اس کے مقدس پانی سے بپتسمہ کی رسم ادا کرنے کو ایک مقدس اعزاز سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دریائے اردن وہی دریا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ان مقامات پر ذکر آیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا اور اس سے منسلک معجزات کا ذکر ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کی مدد سے بیچوں بیچ چلنے کا راستہ بنایا۔ اس واقعے کے بارے میں عیسائیوں کو بھی ان کی مذہبی پیشواؤں کی طرف سے بتایا گیا ہے، چنانچہ دریائے اردن کی اہمیت ان کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ ان کے مذہبی عقائد کی تاریخ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے لیے اس دریا کا خشک ہو جانا ایک بہت ہی بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے ماہرین ماحولیات دریائے اردن جیسے مقدس مقام کو اپنی حیت کے تبدیلی سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ البتہ خشک سالی پانی کے بے تحاشا اخراج اور آلودگی نے دریا کے حیت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے سوریج کی وجہ سے تباہ کن طور پر آلود ہو چکا تھا، اور پچھلے صدی کے دوران جائزہ لینے جانے پر معلوم ہوا ہے کہ اس کا بہاؤ بدتدریج کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے سے منسلک آبادیوں میں موجود زندگیوں اور اس دریا پر انحصار کرنے والے ماحولیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دریا کے ایک خشک سرزمین میں بدل جانے کے خوف کی وجہ سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس بات کو بے نقاب کرنے کا ایک نیا موقع ملا ہے، جو صدیوں سے پانی کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور جس کے سامنے آ جانے سے ایک خوفناک واقعے کا آغاز ہوا۔ ناظرین، ماہرین آثار قدیمہ ہمیشہ سے ہی افسانوی مخلوقات اور مجسموں کے بارے میں کیا آرائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کون سی چیز کس سے تعلق رکھتی ہے اور کس اہم دریافت کا ماضی میں کس چیز سے تعلق ہوگا، اور اس سے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ صدیوں سے موجود رہنے والے اس دریا کے اب خشک ہو جانے کی خبر نے آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک نئے جہان کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ ان ماہرین کو دریائے اردن کے قریب قدیم کنرات ملے ہیں۔ یہ دریافت خروج بائبل کی کہانی کا ایک عام ثبوت بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پائے کہ یہ کیمپ ابتدائی اسرائیلیوں کے دور کی ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے دریائے اردن کے مشرق سے ہجرت کرنے اور دریائے اردن کو پار کر کے اسرائیل کے پہاڑی ملک میں
जाने के बाइबल की कहानी के मुताबिक हो सकता है। बैतुल मस्तरी नामी कुंदरा दरअसल हिय्यत के एक किस्म के नीचे तर्ज की दीवारें हैं जिन्हें जानवरों के लिए पत्थर के बाड़ लगाने के इब्तदाई ढांचे तस्वर किया जा सकता है। इस जगह से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को देखकर अंदाजा लगाए गए हैं कि ये इब्तदाई लोहे के जमाने और इसराइलियों को आमद के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। इस दरियाफ्त के सच होने का इम्कान खौफनाक हो सकता है क्योंकि ये दुनिया की खत्म हो जाने का एक सबूत भी हो सकता है, जैसा कि ईसाइयत के मुक़द्दस सहीफ़ों में इसकी पेशगोई की जा चुकी है। मशरिक़ वस्ता में अपनी अहमियत से हटकर दरियाए उर्दन को बाइबल के पुराने और नए ओहदनामों दोनों में बेहद अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इसके पानियों ने कई तारीखी और मुक़द्दस वाक़यात देखे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहम वो वक्त है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल दरियाए उर्दन के सरज़मीन में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। ईसाई मज़हबी रहनुमाओं के अल्फाज में जब ओहद के संदूक को लेकर पादरियों ने दरिया के पानियों में कदम रखा तो ये लम्हा बाइबल के दास्तान में एक आम वाक़या है जिसे ता क़यामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ खुदा के वादे के तकमील की अलामत समझा जाएगा। रवायत में आता है कि इस मफूकल फितरत वाक़े के बाद ही बनी इसराइल के 40 साल के बयाबानों में घूमने फिरने का खात्मा हुआ। उन्हें मुस्तकिल एक खुश्क जमीन पर रहना नसीब हुआ और इसके साथ ही दरियाए उर्दन के दूध और शहद से बहने वाली जमीन पर इनके कब्जे का आगाज भी हुआ। ईसाइयत की तमाम किताबें दरियाए उर्दन की कई तरह के मौजज़ात से भरी पड़ी हैं, जहाँ एक तरफ वो उसके पानी को यसु मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बपतिस्मा की वजह से मुक़द्दस समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो उस पानी को अपने और पराए सबके लिए शिफा आबी और गुनाहों से पाकी का जरिया समझते हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या रवायत में बयान किया जाता है कि एक मर्तबा शामी फौज का एक कमांडर जज्साम में मुब्तला हो गया तो नबी के हुक्म पर उसने अपने आप को दरियाए उर्दन में 7 बार डबो दिया और वो मौज़ाना तौर पर सेहतयाब हो गया। यह कहानी बयान करती है कि इस दरिया के पानी में इंसानियत के लिए जिंदगी की नमक है और कुदरत की तरफ से शिफा बख्शने की ताकत है। ईसाइयों के मुताबिक आज भी अगर देखा जाए तो उसके साहिलों के साथ मौजूद जरखेज मिट्टी जो दरिया के पानियों से परवरिश पाती है उसने मुख्तलिफ फसलों के नशो नुमा में सहूलत फराहम की है। यह फसलें इस खत्ते के बाशिंदों के लिए रिज़्क़ के बुनियादी जरिए के तौर पर काम करती हैं। चनाचा दरियाए उर्दन के खुश्क हो जाने की खबर सही मानों में ईसाई आबादी के सरों पर एक पहाड़ बनकर टूटी है और कहा जा रहा है कि इस रूहानी दरिया का अपना पानी समेट लेना इस बात की अलामत है कि इंसानियत अब दम तोड़ने वाली है। जी तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू तारीख वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।